السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جون کی 12 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے باعث مجوزہ فوجی کارروائی روک دی گئی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کی دستاویزات حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ ان کے مطابق معاہدے پر دستخط آئندہ چند روز میں متوقع ہیں اور اس سلسلے میں تقریب یورپ میں منعقد ہو سکتی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی دستخطوں کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کو بحری آمد رفت کے لیے کھول دیا جائے گا اور اس پیش رفت کا خیر مقدم پورے خطے میں کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ ایران کی اعلیٰ قیادت معاہدے پر آمادہ ہے اور اس کی منظوری دے چکی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ امن کوششوں میں پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی قیادت کو بھی سراہا۔ ٹرمپ کے مطابق ایران سے متعلق امور پر اسرائیلی قیادت کے ساتھ بھی رابطے جاری ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ کے درمیان رابطہ ہوا ہے، جس میں ایران کے ساتھ مجوزہ مفاہمتی یادداشت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق نیتن یاہو نے ایران سے متعلق امریکی موقف پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کا کہنا ہے کہ اگرچہ اسرائیل معاہدے کا براہ راست فریق نہیں ہے، تاہم صدر ٹرمپ کے موقف کی حمایت کرتا ہے، جس میں ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر کے خاتمے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اہم مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور ضروری منظوری حاصل ہونے کے بعد انہوں نے بطور صدر مجوزہ حملے روکنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر ایران کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مجوزہ معاہدے کا بنیادی متن بڑی حد تک طے پا چکا تھا، تاہم امریکی جانب سے نئی شرائط سامنے آنے کے باعث بعض امور پر مزید بات چیت درکار ہے۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ ایران کو سخت نتائج کی وارننگ دیتے ہوئے ایرانی توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی دھمکی بھی دے چکے تھے۔ علاوہ ازیں عرب میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے پاکستان کے دورے کا امکان ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے وفود کے درمیان جنیوا میں ملاقات متوقع ہے، جس میں مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی قانونی ٹیم کے مطابق اگر مذاکراتی عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کی گئی تو پیش رفت کے امکانات موجود ہیں۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ ماضی کے تجربات کے باعث فریقین کے درمیان بد اعتمادی اب بھی موجود ہے، اس لیے حتمی نتائج کے بارے میں فی الحال کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور جلد اس پر دستخط متوقع ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے کو ابھی تک حتمی شکل نہیں دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاہدے پر دستخط کی تاریخ اور مقام سے متعلق گردش کرنے والی اطلاعات محض قیاس آرائیاں ہیں۔ ترجمان کے مطابق مذاکراتی متن کا بڑا حصہ تیار ہو چکا ہے، تاہم امریکی موقف میں بار بار تبدیلیاں مذاکراتی عمل کو پیچیدہ بنا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قطر اور پاکستان ثالثی کی کوششوں میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن بعض امریکی اقدامات سفارتی عمل پر منفی اثر ڈال رہے ہیں۔ اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ ایران مذاکرات کے دوران اپنی بنیادی شرائط اور قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کی دستاویزات آخری مراحل میں ہیں
اور جلد دستخط متوقع ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ ایران کی اعلیٰ قیادت معاہدے کی منظوری دے چکی ہے اور یہ معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ادھر جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے دریائے لیتانی کے جنوب میں واقع دریائے سلوکی کے شمالی علاقے میں آپریشن مکمل کرتے ہوئے وہاں آپریشن کنٹرول قائم کر لیا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے مطابق اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ایک بیان میں کہا کہ فوج نے ایک مخصوص علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کارروائی مکمل کی ہے، جس کے بعد کلیئرنس آپریشنز کے نتائج میں نامزد زون میں فوجی کنٹرول قائم کیا گیا ہے۔ تاہم اسرائیلی فوج نے اس کارروائی کے دوران اس میں شریک دستوں کی تعداد یا ممکنہ جھڑپوں سے متعلق مزید تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔ اور پاکستان سے یہ خبر، قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئندہ مالی سال کا 18,771 ارب روپے حجم کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا۔ محمد اورنگزیب نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات اس معاہدے کے بعد مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ وزیر خزانہ کے مطابق رواں مالی سال کے دوران بڑے صنعتی شعبے کی شرح نمو 6.1%، جبکہ خدمات کے شعبے کی شرح نمو 4.1% رہی۔ انہوں نے بتایا کہ ملکی معیشت کا حجم 452 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے، جبکہ فی کس آمدنی 1,751 ڈالر سے بڑھ کر 1,901 ڈالر ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 برسوں میں پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی آئی ہے اور زر مبادلہ کے ذخائر 3 سال قبل 4 ارب ڈالر سے بڑھ کر 17 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں، جو تقریباً 3 ماہ کے درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ گزشتہ مالی سال ترسیلات زر کا حجم 38 ارب ڈالر تھا، جبکہ رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں بھی ترسیلات زر 38 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں۔ ان کے مطابق مالی سال کے اختتام تک یہ حجم 41 ارب ڈالر سے تجاوز کر سکتا ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق قومی دفاع کے لیے 3,000 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 1,071 ارب روپے رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز پیش کی، جبکہ کم از کم ماہانہ اجرت میں 10% اضافے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 838 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 17% زیادہ رقم ہے۔ بجٹ میں آزاد کشمیر کے لیے 146 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 88 ارب روپے اور خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 95 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے مختلف آمدنی کے درجات میں انکم ٹیکس کی شرح کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ 22 سے 32 لاکھ روپے سالانہ آمدنی پر ٹیکس کی شرح 20%، 32 سے 41 لاکھ روپے پر 25%، 41 سے 56 لاکھ روپے پر 29% اور 56 سے 70 لاکھ روپے سالانہ آمدنی پر 32% مقرر کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نے تنخواہ دار طبقے پر عائد 9% سرچارج ختم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ ادھر کویت کی قومی فضائی کمپنی کویت ایئرویز نے ملکی فضائی حدود کو عارضی بندش کے بعد تمام آنے اور جانے والی پروازیں معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایئر لائن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ حکام کی ہدایات اور فضائی سلامتی کے تقاضوں کے پیش نظر احتیاطی اقدام کے طور پر تمام فلائٹ آپریشنز عارضی طور پر روک دیے گئے ہیں۔ کویت ایئرویز کا کہنا ہے کہ فضائی حدود کی بندش کے باعث پروازوں کی معطلی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک حکام فضائی حدود کو دوبارہ کھولنے کا اعلان نہیں کرتے۔
भारतीय रियासत राजस्थान के दारुल जयपुर में वाकई नूरानी मस्जिद की मिसमारी पर मुस्लिम तंजीमों और मकामी रहनुमाओं ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए एहतजाजी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मालवीय नगर और जगतपुरा को मिलाने वाली 80 फुट रोड कॉरिडोर के तोसी के मंसूबे के तहत मस्जिद समेत बाज़ दीगर तामीरात को मिसमार किया। हुक्काम का मौक़िफ़ है कि ये तामीरात सड़क की तोसी की राह में रुकावट बन रही थी। ताहम मस्जिद इंतज़ामिया और मकामी मुसलमानों ने इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मस्जिद के तमाम कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद थीं और जायदाद से मुताल्लिक़ मामला वफाकी ट्राइब्यूनल में ज़ेर समाअत था, जिस पर जल्द समाअत मुतवक्किल थी। मकामी रहनुमाओं का कहना है कि मस्जिद कई बरसों से इलाके में कायम थी और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने से कबल इसे मिसमार नहीं किया जाना चाहिए था। मस्जिद कमेटी के एक नुमाइंदे ने इस इक़दाम को नाइंसाफ़ी करार देते हुए कहा कि इस कार्रवाई से मकामी मुस्लिम बिरादरी को शदीद सदमा पहुंचा है। मस्जिद की मिसमारी के खिलाफ जयपुर की मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरों और अवामी इज्तिमात का ऐलान किया है। उनका कहना है कि अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात का इज़ाला न किया गया तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी हो सकता है। उधर जम्मू कश्मीर के ज़िले राजौरी में भारतीय फोर्सेस की जानिब से जारी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई जुमे को मुसलसल 21वें रोज़ भी जारी रही। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ज़िले के गंभीर मोगला इलाके के डोरीमाल जंगलात में 23 मई से जारी ऑपरेशन में हज़ारों सिक्योरिटी एहलकार, जंगी हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, सुराग रुसा कुत्ते और पैरा कमांडोस तैनात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वसी पैमाने पर कार्रवाई के बावजूद फोर्सेस को ताहाल कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। फीफा वर्ल्ड कप सन 2026 के रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में मेज़बान मुल्क मेक्सिको की सकाफत और रिवायात को उजागर किया गया, जबकि मकामी और बैनुल-अक़वामी फ़नकारों ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। इफ्तिताही तकरीब में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा शकीरा ने वर्ल्ड कप के ऑफिशियल तराने पर परफॉर्म किया, जबकि उनके हमरा बर्ना बॉय भी स्टेज पर मौजूद थे। रवां वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख का पहला इवेंट है जिसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा मुश्तरका तौर पर टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहे हैं। मैक्सिको और कनाडा 13-13 जबकि अमेरिका 78 मैचों की मेज़बानी करेगा। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 104 मैच खेले जाएंगे। उधर इफ्तिताही मैच में एक मुनफरिद रिकॉर्ड भी कायम हुआ जब वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार इफ्तिताही मुकाबले के दौरान 3 रेड कार्ड्स दिखाए गए। मैच के दौरान रेफरी ने जनूबी अफ्रीका के 2 जबकि मैक्सिको के 1 खिलाड़ी को मैदान बंद किया। जनूबी अफ्रीकी टीम ने 2 खिलाड़ियों के इखराज के बाद मैच का बड़ा हिस्सा 9 खिलाड़ियों के साथ खेला, जबकि इख्तितामी लम्हात में मैक्सिको का 1 खिलाड़ी भी रेड कार्ड की जद में आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड कप की तारीख में यह 7वां मौका है जब किसी एक मैच में 3 या उससे ज़्यादा रेड कार्ड्स दिखाए गए हैं। इससे कबल सन 2006 के वर्ल्ड कप में पुर्तगाल और नीदरलैंड्स के दरमियान मैच में सबसे ज़्यादा 4 रेड कार्ड्स जारी किए गए थे। इफ्तिताही मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर टूर्नामेंट का फातेहाना आगाज़ किया। दरियासना वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में जनूबी कोरिया ने चेक रिपब्लिक को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और अपनी राय अपने कमेंट्स में देते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन कोशिशों को, इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।